لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے آئے ہوئے سوالوں کے جواب کا۔ ایک ہمارے بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ نفس کو قابو کرنے کا کوئی طریقہ بتائیں۔ انسان کا جو نفس جو اس کو گناہوں کی طرف ابھارتا ہے، گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے، اس کو قابو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب میں آپ کو عرض کرتا ہوں، جنہوں نے بھی یہ سوال کیا ہے الحمدللہ سوال بہت اچھا ہے، اور خدا کرے کہ آپ کا ہی دلی ارادہ ہو اور آپ اپنے ارادے پر پکے ہوں کہ آپ کو اپنے نفس کو قابو کرنے کی فکر ہو۔ آپ کو اگر یہی فکر ہے کہ الحمدللہ آپ اپنے نفس کو قابو کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نفس جو آپ کو گناہوں کی طرف ابھارے، آپ اس کے چکر میں نہ پڑ جائیں اور اس کے آپ ایک طریقے سے اس کی گرفت میں نہ آ جائیں، یہ اگر آپ کی سوچ ہے اور آپ کی نیت ہے تو مرحبا، آپ کو اس نیت کا بھی ثواب ملے گا، اور آپ اس پر اگر کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ مزید آپ اس پر ثواب کے حقدار ہوں گے۔ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، علماء کرام نے اور ہمارے جو اسلاف نے نفس کو قابو کرنے کے تعلق سے کتابوں میں لکھا ہے، وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ آپ کریں یہ کہ آپ باقاعدگی سے احکام شریعت کی پابندی کریں، پنجگانہ نماز ادا کریں، قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کریں۔ اس کے علاوہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام پڑھیں۔ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ اچھے کاموں میں مشغول رکھیں۔ کثرت کے ساتھ اپنی نصابی اور غیر نصابی کتب کا مطالعہ کریں، کتابیں پڑھیں۔ جب بھی فارغ ہوں کوئی نہ کوئی کتاب اسلامی، تاریخی یا اپنے سلیبس کی اٹھا کر اس کا مطالعہ کریں۔ جب غلط خیالات آئیں، جب بھی آپ کے نفس کی طرف سے آپ کے نفس کی پکار آئے، غلط خیالات کی طرف آپ کو لے جائیں، جب بھی غلط خیال، جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کا نفس آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں، اور یہ پڑھ کر فوراً کسی کام میں مشغول ہو جائیں، پڑھ کے خالی نہ رہ جائیں۔ جیسے ہی آپ کا نفس آپ کو گناہ کی طرف ابھارے، جیسے ہی آپ کا نفس آپ کو کسی گمراہیت کی طرف لے جانے کی کوشش کرے اور آپ کو لگے کہ آپ کا نفس آپ کو بہکانے کی کوشش کر رہا ہے، تو لا حول پڑھ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر خود کو کسی کام میں لگا دیں، جائز اور درست کام میں لگا دیں۔ اگر آپ کام میں لگ گئے نا تو انشاءاللہ نفس کی جو وہ گناہ کی پکار تھی وہ فیل ہو جائے گی، آپ اپنے نفس کو قابو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جتنا ہو سکے اپنے آپ کو مصروف رکھیں، اپنے آپ کو بیزی رکھیں، تاکہ آپ کو فارغ رہنے کا وقت ہی نہ ملے۔ فارغ رہیے گا تو ہی نفس کو بہکانے کا موقع ملے گا، کیونکہ انسان کو غلط خیالات اسی وقت آتے ہیں جب وہ فارغ ہوتا ہے۔ جب انسان کوئی کام نہیں کرتا تو نفس کو موقع مل جاتا ہے، جب انسان کوئی کام نہیں کرتا تو شیطان آ کر ہر قسم کے وسوسے اس کے دل میں ڈالتا ہے۔ اس کا بہترین حل یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو مصروف رکھیں اور کبھی بھی فارغ نہ بیٹھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ نفس کو قابو میں کرنے کی کوشش کرنا نہایت ضروری ہے۔ اللہ نے آپ کو یہ توفیق دی، آپ کو سوچ دی کہ آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے نفس کو قابو کریں۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نفس کو قابو کرنے کی کوشش کرے، ورنہ اس کی سرکشی، نفس کی سرکشی انتہا کو پہنچ جاتی ہے۔ اس کو قابو میں کرنا کوئی مشکل نہیں بلکہ آسان ہے۔ اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ نفس کی خواہش پیدا ہونے کے وقت دیکھیے کہ یہ جائز کام ہے یا ناجائز۔ نفس کی کوئی بھی خواہش پیدا ہوئی، نفس نے کسی بھی خواہش کا اظہار کیا تو اس کو تولیں، پرکھیں، سمجھیں کہ یہ نفس جس چیز کی خواہش کر رہا ہے یہ جائز ہے یا ناجائز۔ اگر ناجائز ہے تو اس کی دنیاوی لذت اور مزے کا جہنم کے عذاب اور سزا سے مقابلہ کرے، اور دل میں سوچے کہ کیا ایسی سزا بھگتنے کی سکت ہے، یا اس کام کے نقصان کو سوچے۔ مثلا فضول خرچی کرنے سے آدمی کی عادت بگڑ جاتی ہے، حرص و لالچ اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، پھر بر وقت خواہش پوری نہ ہونے پر اس کے اندر چوری کرنے، بھیک مانگنے، ادھار لینے کی بری عادتیں پڑتی ہیں۔ ان باتوں کو سوچے اور نفس کو ادھر سے ہٹانے کی کوشش کرے۔ جس طرف آپ کا نفس آپ کو لے جا رہا ہے آپ دیکھیں کہ یہ کام درست ہے کہ نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ بستر پر ہیں اور فجر کی
اذان ہو رہی ہے، آپ کا نفس کہہ رہا ہے کہ سوئے رہو، نیند اچھی لگ رہی ہے، تو نفس کی اس پکار پہ سوچے کہ اگر میں نے نفس کی پکار پر سویا رہ گیا اور فجر میری چھوٹ گئی تو عذاب جو خدا کا ہے، کیا اس عذاب کے مقابلے میں یہ میرا سونا اچھا ہو جائے گا؟ یہ تھوڑی وقت کی نیند، اس کو ہٹا کر کے اگر آپ اس طرف عذاب جہنم سے خود کو بچا لیے اور تھوڑی سی نیند کی قربانی دے کر کے مسجد میں آ گئے تو آپ کے لیے کیا بہتر ہے، اس کو ذہن پہ لا کر کے جو بہتر ہے اس کو کر گزریں، جو نقصان دہ ہے اس کو چھوڑ دیں۔ نقصان دہ میں آخرت کی تعلق سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ کا نفس آپ کو کسی چیز کے لیے ابھار رہا ہے، دیکھیں کہ یہ کام میں آخرت کا نقصان ہے کہ فائدہ ہے۔ اگر آخرت کا فائدہ ہے تو کر گزریں، اگر آخرت کا نقصان ہے تو اس کام سے بچ جائیں۔ یہ نفس پہ قابو کرنے کا ایک بہت بہترین ذریعہ ہے۔ سب سے اچھا ذریعہ تو یہ ہے کہ آپ خدا کی بارگاہ میں حاضر محسوس کریں، خود کو ہر وقت محسوس کریں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، رب دیکھ رہا ہے، رب تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، رسول اللہ دیکھ رہے ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، اللہ کے فرشتے میری نگرانی میں ہیں اور فرشتے میرے ہر قول و فعل کو، ہر نقل و حرکت کو لکھ رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اپنے ذہن پہ آپ رکھیں، خود کو نیکیوں میں لگا رکھیں اور خود کی صحبت اچھا کر کے رکھیں، بری صحبتوں سے خود کو بچائے رکھیں، اپنی خواہشات، اپنی پسند اور اپنی جو چیز آپ کی فیوریٹ ہو رہی ہے ان پر توجہ دے کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے۔ یہ آپ کچھ طریقے اپنا لیں، اللہ نے چاہا تو آپ اپنے نفس کو قابو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اپنے نفس پہ قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے اور نفسانی خواہشات، وہ خواہشات جو گناہوں بھرے ہیں، ان خواہشات سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔